أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين آمين یا الہی آمین ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ناظرین آج ہمارا اگین ایک اور ٹاپک ہے ڈیموکریسی وداؤٹ جسٹس از ٹائرانی. اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے. سی ایس ایس 2020 سوری پی ایم ایس 2023 کے اندر یہ ایسے آیا تھا. تو آج ہم اس کو تھوڑا سا انالائز کرنے کی کوشش کریں گے. تو کیا کہتے ہیں جی، ڈیموکریسی از آفن ہیلڈ ایز دا ایپیٹوم آف گورننس ویئر پیپلز وائس از ہرڈ اینڈ دیئر رائٹس آر پروٹیکٹڈ. موسٹ آف دا ٹائم یہی ہوتا ہے نا کہ ڈیموکریسی کا جو کنسیپٹ ہے کہ یہاں پر رول آف دا پیپل ہوتا ہے، ان کی آوازیں سنی جاتی ہیں، گورننس اچھی ہوتی ہے، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. However, the essence of democracy goes beyond mere elections and voting. It encompasses the principles of justice, equality, and the protection of individual rights. ٹھیک ہے. تو یہ صرف ڈیموکریسی یہ نہیں ہے کہ آپ نے 5 سال بعد ووٹ کروا دیے، الیکشن ہو گیا اور بات ختم، بلکہ یہ اور آگے جاتی ہے، جس کے اندر جسٹس ہے، جس کے اندر ایکویلٹی ہے، جس کے اندر پروٹیکشن آف انڈیویجول رائٹس ہیں. فریڈم جو ہے نا، یہ جو کانسٹیٹیوشن تھا، آپ اگر 1948 کی ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس دیکھیں، اس کو جو کنٹری آبزرو کر رہا ہے نا ڈیموکریسی کے ساتھ ساتھ، تو وہ بیسیکلی ایک ٹرو ڈیموکریسی ہے جہاں پر وہ سارا کچھ آبزرو کیا جاتا ہے. اور ایلس کہیں پر بھی اگر جسٹس کا کوئی ایشو ہے، ایکویلٹی نہیں ہے، پروٹیکشن انڈیویجول رائٹس کو نہیں ہے، الیکشنز پراپر نہیں ہوتے، ڈائناسٹک پولیٹکس ہے، تو وہ ایک ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہے. وہاں پر کوئی نہ کوئی، یا تو وہ صرف ڈبڈ کی جاتی ہے، وہ اس سے صرف کہلائی جاتی ہے ایک ڈیموکریسی، بٹ اٹ از ناٹ اے ٹرو ڈیموکریسی. اوکے جی، ہاؤ ڈیموکریسی ود آؤٹ جسٹس از ٹائرنی. تو سب سے پہلے اب اس کو نا پاکستان کے کنٹیکس کے اندر یہ ہم زیادہ تر دیکھیں گے. تو سب سے پہلے ان ایکول ریپرزینٹیشن. فار ایگزامپل، اگر آپ کے ملک کے اندر کوئی اس طرح کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے کہ ایک عام بندہ اٹھ کے الیکشن لڑ سکے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پر وہ ایک ٹرو ڈیموکریسی ہوگی؟ نہیں، بیکاز دے آر ناٹ بینگ رولڈ بائی کامن پیپل. وہ عام لوگوں سے رول نہیں کرواتے. آپ یو ایس کے اندر دیکھیں، وہاں پر کوئی بھی پریزیڈنٹ بن سکتا ہے اگر وہ وہاں کا شہری ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر اپرچونیٹیز ہی اس طریقے سے ہیں. آپ زیرو گئے ہیں نا، تو آپ وہاں پر ہیرو بن سکتے ہیں، ایزیلی بن سکتے ہیں. وہاں پر آپ کو اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں. لیکن پاکستان کے اندر ایسا کچھ ہوتا ہے نہیں. آپ دیکھ لیں پچھلے 70 سے 75 سال سے آپ کو کچھ کچھ فیملیز ہی ہیں جو کہ رول کرتی ہوئی نظر آئیں گی. آپ دیکھیں کہ ایک کا باپ پی ایم اور بیٹا سی ایم. پاکستان کے اندر یہ پچھلے سال ہی آپ یہ بھی سنیریو دیکھا کہ باپ پی ایم تھا، بیٹا سی ایم تھا، اور اس کے علاوہ جو ان کی فیملی ممبرز تھے وہ بھی کیبنٹ کے ممبرز تھے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے جب سچویشن ہوتی ہے تو وی آر ناٹ بینگ رولڈ بائی اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایروژن آف سول لائبرٹیز، مطلب کہ جہاں پر آپ کو جسٹس نہ مل رہا ہو، آپ کے پاس سول لائبرٹیز نہ ہوں، آپ کی سپریشن کی جا رہی ہو، آپ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف پریس یہ نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ڈیموکریسی نہیں ہوگی. آپ دیکھ لیں آفٹر 9 مئی کے انسیڈنٹ کے بعد ایوری ون کین انڈرسٹینڈ کہ واٹ از گوئنگ آن ان دس کنٹری. اوکے. اس کے بعد نیکسٹ اگر چلیں تو ڈسکریمنیٹری پالیسیز مین کہ آپ کو انجسٹسز کین گیو رائز ٹو ڈسکریمنیٹری پالیسیز دیٹ ٹارگٹس مارجنلائز گروپس. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں کہ ابھی پچھلے دنوں جو عباد کے بیٹے کی وہ ہوئی ہے، فارمر جو پی ٹی آئی کا ٹکر ہولڈر تھا، آپ ان کے ساتھ کیا ہوا. اس کے علاوہ رچ پور گیپ کتنا ہے آپ دیکھ لیں کہ امیر کے لیے انصاف کچھ الگ ہے، غریب کے لیے انصاف کچھ الگ ہے. جب یہ ڈسکریمنیٹری پالیسیز ہوں گی، جب اس طرح کے معاشرے ہوں گے، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ پھر تباہی ہوگی، وہ ڈیموکریسی نہیں ہوگی. اس کے بعد یہ کرپشن اینڈ ایبسینس آف میریٹوکریسی. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ادارے بنے تھے کہ کرپٹ لوگوں کو انہوں نے وہ کرنا ہے، ایگزیکیوٹ کرنا ہے، وہاں پر ان کو نکالنا ہے اور ان کو نکال باہر کرنا ہے اس کنٹری سے، وہ ادارے خود کرپٹ ہو چکے ہیں. آپ نیب دیکھ لیں، آپ ایف بی آر دیکھ لیں، آپ کسٹم دیکھ لیں، پولیس دیکھ لیں، ملٹری دیکھ لیں، آپ کو جہاں پر بھی دیکھیں گے آپ کو کرپشن کا ایک بہت بڑا ایک جو دبا نظر آئے گا کہ وہ ہر جگہ پہ اب پیوست ہو چکا ہے. ٹھیک ہے.
اس کے بعد جی ان افیکٹو رول آف لا، آپ دیکھ لیں کہ آپ کی نیب ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں، وفاقی محتسب، ایف آئی اے، ٹھیک ہے، یہ سارے ادارے ہونے کے باوجود آپ کے ملک کے اندر کوئی رول آف لا نہیں ہے. آپ کے بڑے بڑے لیڈرز ایون کے بڑے بڑے کرائمز کے اندر ملوث ہیں. تو شاہ خانہ کی قصر دیکھنے 442 پیجز کی وہ ایک وہ تھی پمفلٹ تھا جو سپریم کورٹ نے شاید یہ شائع کیا تھا، یا پتہ نہیں، بہرحال وہ ایک ڈاکومنٹ آیا تھا 442 پیجز. اور وہاں پر میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس کے اندر بڑی بڑی چیزیں، چلو ٹھیک ہے، مرسیڈیز ہو گئیں یا اس طرح کی جو ایک میجر چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو دیکھ کے کسی بھی بندے کا دل کر جاتا ہے، وہ لے جاتا ہے گھر. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے حکمرانوں نے گھر کے یہ جو ایک واٹر سیٹ ہوتے ہیں یا یہ جو چادریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ جو ٹچ بٹنز ہوتے ہیں، یہ تک نہیں چھوڑے، کپ نہیں چھوڑے انہوں نے، کوئی ایک وہ جو ڈرائنگ سیٹ ہوتا ہے وہ نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، مین کہ وہ ایک گورنمنٹ کی وہ کنٹری کی پراپرٹی تھی، وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی تھی، لیکن سارے اپنے گھر لے گئے. آپ کے ملک کے اندر جو ایون فیلڈ ریفرنسز ابھی تک ہو رہے ہیں، شوگر کرائسس، فلور کرائسس، یہ کیا ہے؟ کرپشن ہی ہے نا مین کہ آپ کے جو وڈیرے ہیں وہ سارے بیٹھے ہیں، انہوں نے ساری چیزیں ود ہولڈ کر کے رکھ لی ہیں، جب وقت آتا ہے وہ نکال دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور ان کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اٹ از ناٹ اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ انڈر وچ وی آر فیسنگ سچ سارٹ آف سینیریوز. نیکسٹ اگر دیکھیں تو ابیوز آف پاور، اب پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو گئی، پولیٹیکل پارٹیز اگینسٹ ون اینڈ. آپ اگر سابقہ گورنمنٹ دیکھ لیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر 14 سے 15 جو اپوزیشن لیڈرز تھے وہ سارے جیل میں تھے. جیسے وہ آئے ہیں پاور کے اندر تو انہوں نے وہی سیم کام کیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، ابیوز آف پاور ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر کوئی پاور دی ہے تو آپ اس کا جب غلط استعمال کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو جب یہ ہوگا تو کیا ہوگی؟ ڈیموکریسی تو نہ ہوئی نا، وہ ٹائرانی ہوئی. اس کے بعد جی رائزنگ ڈس انفرینچائزمنٹ، آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر بہت سی ایسی آرگنائزیشنز اب اٹھ کھڑی ہوئی ہیں جو کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے الگ کر دو. بی ایل اے، بی آر اے کیا تھا؟ پشتون تحفظ موومنٹ. جو پی ٹی ایم تھی وہ کیا تھی؟ ٹھیک ہے، وائسز آف سندھو دیش، یہ کیا ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو ان کے رائٹس ہی نہیں مل رہے. جب ان کو ان کے رائٹس نہیں ملیں گے تو الٹیمیٹلی انہوں نے بولنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جی سپریشن آف ڈسینٹ، آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر ایون کہ میڈیا از ناٹ فری. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں ارشد شریف کا قتل ہو گیا، عمران ریاض خان کو کیا کیا گیا؟ انہیں ڈیٹین کیا اور ابھی تک نہیں پتا کہ کہاں گئے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کے میڈیا، آپ ملک کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، میڈیا کو کوئی خبر نہیں ہوتی. وہ وہی یا تو 9 مئی کے انسیڈنٹ کو وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ کچھ اس طرح کا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جس کا اس کرنٹ سنیریو کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جی ریگڈ الیکشنز، آپ کے ملک کے اندر آپ دیکھ لیں کہ بہت سی، آپ اپنی رپورٹس اٹھا کے دیکھیں کون سا ایسا الیکشن تھا پاکستان کے اندر جو فری اینڈ فیئر تھا. آپ 2014 کا دیکھ لیں تو اس کے بعد سے عمران خان ڈی چوک کے اوپر دھرنا دے کے بیٹھ گیا، جی یہ فلانے وہ کھلواؤ. 2018 کے اندر عمران خان آیا تو پی ڈی ایم نے جو شور مچایا، وہ آخری کار 3 4 سال بعد ان کی حکومت گرا کے وہ خود آپ بیٹھے. ریزن کیا تھی؟ انہوں نے کہا جی امپورٹڈ حکومت ہے، امپورٹڈ حکومت ہے، اور یہ سوری جو سلیکٹڈ ہے، انہوں نے سلیکٹڈ کا ورڈ یوز کیا. جب کہ پچھلے تھے انہوں نے، جو عمران خان تھا وہ کہتا تھا میرے 4 ہلکے کھولو. مین کہ کبھی بھی جو الیکشن تھا اس کے اوپر کبھی بھی ساری پارٹیز متفق ہوئی نہیں ہے، اور ابھی جو آنے ہیں اس کے اوپر بھی سیم سنیریو ہے، کوئی بھی متفق نہیں ہوگا. اس کے بعد جی اکانومک انیکویلٹی. ٹھیک ہے، ڈیموکریسی وداؤٹ جسٹس کین لین ٹو اکانومک انیکویلٹی. جب آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل پالیسیز جو لیڈرز ہوں گے وہ ایکول جو ہے وہ پالیسیز نہیں بنائیں گے غریب کے لیے اور امیر کے لیے، تو کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی امیر کو فائدہ ہوگا اور غریب پسا جائے گا. اب انفلیشن، جو ملک کے اندر مہنگائی ہے، یہ غریب کے لیے یا امیر کے لیے؟ دونوں کے لیے تو نہیں ہے. امیر تو بہت سکھی پھر رہا ہے. ٹھیک ہے، ان کو تو سبسڈیز وغیرہ مل رہی ہیں. آپ انڈسٹریز کو دیکھ لیں، ان کو جس طریقے سے نوازا جا رہا ہے یہ آپ کی سوچ ہے، لیکن غریب بیچارہ وہ پس رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر فردر دیکھیں تو وائلیشن آف ہیومن رائٹس، آپ فریڈم آف سپیچ، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ سوشو پولیٹیکل پولرائزیشن، ملک کے اندر کبھی بھی اتنی زیادہ پولرائزیشن نہیں ہوئی تھی جتنی اب اس ٹائم ہو چکی ہے. ہم شیعہ سنی وہابی بریلوی کے اندر بڑھ چکے ہیں. ہم پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، ہزارہ کمیونٹیز، اس کے اندر ہم ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. ہم پی ٹی آئی، پی پی پی، پاکستان پی ایم ایل این، ہم ان کے اندر ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی ڈویژنز ہیں. ہم سوسائٹی، ہم انڈیویجول سے لے کر سوسائٹی سے نیشنل لیول، ہم ہر لحاظ سے جس جس جگہ پہ جائیں نا ہم بٹ چکے ہیں، ہم ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. اینڈ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ولا تفرقوا
ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. لیکن جب ہم پڑھ گئے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگلی آیات کے اندر پھر ان کے لیے عذاب کا ہے کہ جب تم نے اللہ کے رسول اور اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا کہ تم تفرقے میں پڑ جاؤ گے اور پھر تمہارے اوپر عذاب ہوں گے. اور یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اوپر عذاب آئے ہوئے ہیں آلریڈی. ہم جس کنڈیشن میں گزر رہے ہیں، یہ مہنگائی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے ملک کے اندر سیلاب، ہمارے ملک کے اندر زلزلے، ہمارے ملک کے اندر شوگر کے کرائسس، ہمارے ملک کے اندر فلور کرائسس، ہمارے ملک کے اندر، ٹھیک ہے. آپ جو میڈیسنز ہیں، آپ کو ابھی آج کل ایک نیوز چلی ہوئی ہے، انجیکشنز جو ہیں وہ غلط لگا رہے ہیں جی. جب انجیکشنز غلط لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی ڈیتھ. تو وہ جو ہے وہ ایک الگ پرابلم. ہمارے ملک کے اندر کوئی چیز، آپ دودھ لینے جائیں آپ کو وہ خالص نہیں ملتا، آپ کوئی جوس پینے جائیں آپ کو وہ خالص نہیں مل رہا اب آج کل، ٹھیک ہے. تو جب اس طرح کی سچویشن ہوگی، یہ جو پہلے یہود و نصارہ کی قومیں ہوتی تھی ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ یہی کام ہوتے تھے، وہ بھی یہی کامیں کرتے تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں لگ گئی اور ہمارے جو عذاب ہیں وہ فوراً نہیں آ جاتے. ورنہ یہ کب کی یہ قوم بھی اسی طرح جس طرح یہود و نصارہ تھے اس کی طرح ان کو بھی غارت کر چکا ہوتے اللہ تعالیٰ. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہم ابھی تک بخشے ہوئے ہیں اس لحاظ سے. تو ہم من حیث القوم، میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے لیڈرز اس طریقے سے ہیں، ہماری قوم ہی اس طریقے سے ہے. ہم ہر جگہ پہ، ہم ہمیں جہاں پر بھی موقع ملتا ہے ہم ضرب لگا دیتے ہیں کوئی نہ کوئی، ہم اگلے کا حق کھا لیتے ہیں، ہم چونا لگا دیتے ہیں لوگوں کو. تو پھر اس طریقے سے کیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی آپ کے اوپر اسی طرح کے لیڈرز مسلط کیے جائیں گے، ٹھیک ہے. اور ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہے. تو ہمیں من حیث الکام، ہمیں فرام دا ویری ڈیپ روٹیڈ لیول پہ، انڈیویجول لیول پہ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم چینج ہوں گے تو پھر آہستہ آہستہ جب معاشرہ چینج ہو جائے گا تو لیڈرس آٹومیٹکلی چینج ہو جائیں گے. سوشل کانٹریکٹ از ویکننگ کیوں ہو رہا ہے جی؟ کیونکہ ہمارا اب گورنمنٹ کے اوپر ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے. یہ جو گورنمنٹ اور پبلک کا آپس میں جو ٹرسٹ ہوتا ہے، یہ جب ختم ہوگا تو کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی ہمیں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا. ہم ان سے بدزن ہوں گے، وہ ہم سے بدزن ہوں گے، نہ وہ ہمارے بارے میں کچھ اچھا کریں گے نہ ہم ان کے بارے میں اچھا کریں گے. تو اسے کیا ہوگا؟ سوسائٹی کے اندر ایک کلیش پیدا ہوگا اور ملک فردر ایک تباہی کے دہانے والی سائڈ پہ موو کرے گا. مائنورٹی رائٹس آر انڈرمائنڈ. آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ملک کے اندر جڑاوالا کے اندر چرچز کو جلایا جاتا ہے. آپ اس کا ایک اگر انالیسس کریں کہ یہ چرچ جلائے کیوں گئے، وہ صرف ایک دو لوگوں کی آپسی کی دشمنی تھی جس کی بیس پہ ہزاروں لوگوں کے جو گھر تھے ان کو تباہ کیا گیا، ملک کا امیج خراب ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ آپ کے ملک کے اندر مائنورٹیز آر ناٹ سیوڈ. شارٹ ٹرم فوکس، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان دا absence آف جسٹس لیڈرس میں پرائورٹائز شارٹ ٹرم گینز. اب ہمارے ملک کے اندر کبھی بھی کوئی شارٹ ٹرم لانگ ٹرم پالیسی کبھی آج تک بنی نہیں ہے. کبھی آج تک ہمارے ملک میں یہ کہا ہے کہ اگلے 10 سال یا 15 سال تک ہمارے جو الیکشن ہوں گے وہ ٹائم پہ ہوں گے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ہم نے اپنے الیکشن کو ڈیلے نہیں کرنا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ہمارے ملک کے اندر کبھی اس طرح کا کوئی ہوا ہے کہ کوئی بھی ایسا بندہ کوئی بھی ملک کے اندر جس نے بھی یہ کہا کہ یہ پرائم منسٹر اگلے 5 سال کے لیے نہیں ٹک سکتا اس کو سولی پہ چڑھا دو؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے. تو ہمارے ملک کے اندر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ڈیموکریسی وداؤٹ جسٹس کین انڈیڈ بیکم اے فارم آف ٹائرانی. جسٹس از دا بیڈ راک upon which truly functional democracy rests, ensuring that the rights and well-being of all citizens are protected. Without justice, the lofty ideals of democracy can crumble, giving way to oppression, inequality, and the erosion of fundamental rights. It is imperative that societies strive for balance between democracy and justice to create a system that truly serve the interests of all citizens, نہ کہ کچھ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ صرف الیکشن اور ووٹنگ کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر باقی بھی اور سے بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا. ہم اگر ان کو انڈرمائن کریں گے تو وی آر ناٹ لیونگ ان اے ٹرو ڈیموکریسی. وہ ڈیموکریسی نہیں رہتی، وہ ٹائرانی بن جاتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی جی تھینک یو، اللہ حافظ.